ہر وقت رابطے میں رہیں. ہمارا سٹاف ڈیلی بیسس پہ آپ کے کھیتوں کے اندر جاتا ہے, آپ کو قیمتی مشورے دیتا ہے, اور اگر آپ کے پاس پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ سے فصل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, تو ہمارے کئی ترقی پسند کاشتکار ہیں جو ماشاءاللہ بہت بہتر کنٹرول کر رہے ہیں, فصل کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں, تو ان سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ڈرون جو ہیں وہ ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے. ایک بات یہ آپ کلیئر کر لیں کہ اس سٹیج پہ جب آپ ٹریکٹر کے ذریعے سپرے نہیں کر سکتے, جب آپ مزدور کے ذریعے سپرے نہیں کر سکتے, جب آپ ہینڈ سپرے مشین کے ذریعے سپرے نہیں کر سکتے, آپ کی فصل اگر بورر کی زد میں ہے تو ڈرون کے ذریعے سپرے کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہم نے ڈرون ارینج کیے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری شوگر ملز دوائی جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے لون کی صورت میں. ڈرون جو ہے وہ ہم لون کی صورت میں آپ کو دے رہے ہیں. تو اس میں ذمہ داری سب کو لینی ہوگی, یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اگر رؤوف صاحب ہمیں کہتے ہوتے ہیں میٹنگ کے اندر کہ کین ڈپارٹمنٹ, آپ سب کین ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ فصل آپ سب کی فصل ہے, میں ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کام کریں گے تو کام ہوگا. اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ہمارا ذمہ دار ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا فصل کی, اور ہم اپنی اس کی نزاکت کو سمجھے گا, بر وقت ہمارے ساتھ مل کے فیصلے کرے گا, ہماری مشترکہ کوششوں سے انشاءاللہ فصل جو ہے وہ محفوظ رہے گی. اللہ پاک جو ہے اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل کرے گا. آمین. اس کے بعد اگر پوٹاش کی بات کریں تو میرے دوست جو ایف ایم سی کے ہیڈ ہیں وہ اس کو تفصیل سے بتا رہے تھے. بالکل جس طرح نائٹروجن فاسفورس کا اپنا کردار ہے فصل کی بڑھوتری میں, فصل کی ڈیولپمنٹ میں, اسی طرح تین چار بنیادی جو اس کے فائدے ہیں پوٹاش کے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ جو آپ کے پودے قدرتی خوراک تیار کرتے ہیں, پتوں کے ذریعے جو خوراک تیار ہوتی ہے ضیائی تالیف کے ذریعے, جس میں فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ, اور جو پتے ہوتے ہیں اس میں قدرتی طور پر کلوروفل ہوتا ہے, اور زمین سے پانی لے کے جو قدرتی خوراک تیار ہوتی ہے. پوٹاش کیا کرتا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے پودے کا, ٹریفک کنٹرول سسٹم. جس طرح کوئی پولیس والا ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے, اسی طرح پوٹاش کا کام ہے پودے کے اندر تیار شدہ خوراک کو پتوں سے اس کے مختلف حصوں تک پہنچانا. کیونکہ اگر آپ پوٹاش نہیں ڈالیں گے, جو گنے کے اندر, جو پتوں کے اندر قدرتی ری ایکشنز ہیں جو تجربات کے مطابق 80 کے قریب ہیں, وہ ری ایکشنز قدرتی طور پر چل رہے ہیں, خوراک جو ہے وہ پرماننٹ تیار ہو رہی ہے. اگر اس خوراک کو پتوں سے گنے کے تنے کے اندر پہنچانے کا کوئی ذریعہ, کوئی طریقہ کار, کوئی اپروچ نہیں ہے, تو وہ خوراک پتوں سے ہی پھر ضائع شروع ہو جاتی ہے. اس لیے پوٹاش کا ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس تیار شدہ خوراک کو پتوں کے سے لے کر گنے کے مختلف حصوں تک پہنچایا جائے. اس میں گلوکوز جو ہے, جو بعد میں فرکٹوز اور پھر سکروز چینی بنتی ہے, اس میں اضافہ ہو. دوسرا, گنے کی پیداوار میں جو پوٹاش ہے اس کا 80% رول ہے گنے کی پیداوار میں اضافے کے لیے. تیسرا, جو آپ کی لاجنگ ہے, جو فصل آپ کی گر جاتی ہے اس کو گرنے سے محفوظ رکھنے میں پوٹاش کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے جو گنے کی کوالٹی ہے, آپ کے جو گنے کا ٹیسٹ ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پوٹاش کی انتہائی ضرورت ہے. اب دوسری بات, ایک بات میں درمیان میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا کین سٹاف آپ کے پاس جاتا ہے تو برائے مہربانی ہماری بات اس وقت نہ سچی سمجھیں جب آپ اپنی فصل کا نقصان کر چکے ہوں. ہماری بات پہ اس وقت یقین کریں جب ہم آپ کی فصل کا نقصان ہونے سے پہلے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ سراسر آپ کے اپنے ساتھ زیادتی ہے.
ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جاتی ہے، جب ہم آپ کو پہلے گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں، آپ کو جو سچویشن بتاتے ہیں، تو آپ اس وقت ہمارے کیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کا یقین کیا کریں۔ جب آپ اپنی فصل کا نقصان کر چکے ہوں تو اس وقت جب آپ ہماری میں اس کو آدھا سچ کہتا ہوں، وہ پھر آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ جب ہم آپ کو بتائیں ہاں اس بات کا، ہم اس پلیٹ فارم سے، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے پورے تحقیق کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز بتاتے ہیں کہ فلاں چیز اس طرح کنٹرول ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم آپ کی فصل میں، آپ کے ہی پلاٹوں میں وہ ٹرائل بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ سالہ سال کی تحقیق کے بعد، سالہ سال کی تحقیق کے بعد یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، نئی کیمسٹری آئی ہے، تو آپ اس وقت یقین کریں جب آپ کا نقصان نہیں ہوا ہوتا۔ اور تیسری تو بات ہے وہ ستمبر کاشت۔ ہمارے پاکستان میں شوگر انڈسٹری جو ہے اس میں ستمبر کاشت کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ دنیا میں گنے کی جو اوسط عمر ہے وہ 1 سال سے لے کر 2 سال تک ہے، یعنی دنیا میں گنا 1 سال سے 2 سال میں گنا تیار ہوتا ہے، اور پھر جا کے اس کی جو سکروز ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس کی پیداوار وہ اس لیے ہم سے زیادہ لے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں 6-7 مہینے میں ہم گنا تیار کر کے مل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے وہ بھی پوری نہ ڈالی جائیں۔ ایسے نہیں، اگر گنے کا ڈیوریشن کم ہے تو اس میں وہ چیزیں جو مطلوبہ ہے وہ ڈالیں تاکہ پیداوار بھی پوری ہو اور اس کی سکروز بھی پورا ہو۔ تو ستمبر کاشت کے اندر اگر ورائٹیز کی بات کریں تو CPF 253، CPF 237، YTFG 236، اور ہمارے جو GM صاحب ہیں ان کی ذاتی کوششوں سے اس دفعہ ہم اپنے مختلف ایریاز میں تقریباً کوئی 50 ایکڑ پہ J16639 ایک بہت بڑے ادارے کی ایک ورائٹی ہے جو اس علاقے میں بہت اچھا پرفارم کرے گی انشاءاللہ۔ وہ سیڈ جو ہے GM صاحب اس کا انتظام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے J16639۔ تو اس کے علاوہ مخلوط کاشت، ستمبر کاشت کے اندر آپ رایا ہے، اسی طرح اور کئی فصلیں جو علاقے کے حساب سے یا زمین کی جو کیفیت ہے اس کے حساب سے کئی فصلیں آپ اس میں مخلوط کاشت کر سکتے ہیں جائے اور آپ بہتر پیداوار لے سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو 4.5 فٹ پہ کاشت ہے ستمبر کے اندر، پیداوار زیادہ دیتی ہے، گرنے سے محفوظ رہتی ہے، آسانی سے اس کو ہوا اور روشنی ملتی ہے جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں سب سے آخر میں 1 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ میری اس بات کو اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، اس کو کبھی بھولیے نہ کہ اگر آپ کا اپنے رب کریم کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو رابطہ بحال کیجئے۔ بے شک یہ ساری کوششیں، یہ سارے پروٹوکول، یہ سارے سیمینار، یہ سارے پروگرامز صرف اس وقت کامیاب ہوں گے جب اپنے رب کریم سے ہمارا رابطہ بحال ہوگا، اور وہ رابطہ بحال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اپنے رب سے اپنا رابطہ بحال کیجئے، اور روح کو جو غذا چاہیے وہ اپنے روح کو پوری غذا دیجئے، اور جو رب کا حصہ ہوتا ہے فصل کاٹنے پر وہ حصہ رب کو دیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے فیصلوں میں، ہماری فصلوں میں اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ پاک کی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس فصل کو منافع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں رسپیکٹڈ جنرل مینیجر کین مار عبدالرؤف صاحب کہ وہ ہمارے علاقے کے ذمہ داروں سے چند منٹ کے لیے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام معزز ذمہ دار بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔
آپ میرے خیال میں تھکے بیٹھے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف 5 منٹ۔ میں پہلے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ علاقے نسبتاً زیادہ خوشحال ہیں جہاں شوگر ملے ہیں، جہاں بھی شوگر مل ہے وہ علاقہ نسبتاً زیادہ خوشحال ہے۔ آپ ایسے اس علاقے کو بھی اگر دیکھیں، کچھ لوگ پرانے بیٹھے ہوں گے کشمیر شوگر مل سے پہلے اس علاقے کی کیا صورتحال تھی اور اس وقت کیا صورتحال ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ترقی ہر جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن جہاں ملے ہیں وہاں ترقی کی سپیڈ زیادہ ہے، اسپیشلی زمیندار کے حوالے سے۔ لیکن آپ تو کچھ زیادہ ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ تو یوں سمجھیں کہ ملوں کے جھرمٹ میں ہیں، آپ کے چاروں طرف ملے ہیں، یعنی کہ 60 کلومیٹر پہ ہر طرف مل ہے۔ اور یہ آپ سب کے لیے کشمیر شوگر مل بھی نعمت ہے اور علاقے کے ارد گرد کی ملیں بھی آپ کے لیے نعمت ہے۔ لیکن جو چیز مجھے یہاں آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی 6 سال ہو گئے، لیکن میں ذاتی طور پر جو محسوس کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ ہم وہ فوائد نہ زمیندار حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی مل حاصل کر سکی ہے۔ تو وہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم جو مطلب فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اس میں میں یہ بات پہلے بھی کہتا ہوں کہ زمیندار اور مل جو لازم و ملزوم ہے، جتنا مل زمیندار کے لیے ضروری ہے اتنا ہی زمیندار مل کے لیے ضروری ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمیندار شاید مل کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں اور میں ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہوں اس میں کہ ہم صحیح طور پر کراپ کو مینیج نہیں کر پائے پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے۔ اگر ہمارے پاس اچھا گنا ہے الحمدللہ کوالٹی وائز، لیکن کراپ مینجمنٹ یعنی کہ ہم صحیح دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے جو متوقع رزلٹ تھے وہ ہم نہیں لے سکے۔ اس دفعہ ہم نے تھوڑا اپنا سٹائل چینج کیا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ ہم نے اپنا جو یعنی کہ کراپ مینجمنٹ پالیسی تھی وہ تھوڑی تبدیل کی ہے۔ تو سٹاف جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک کام ایک طریقے سے کر کے اگر کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ علیحدہ کریں اس کے لیے۔ تو اس دفعہ ہم نے کچھ علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہم مطلب کبھی امیڈا فلڈ کروانے کا نہیں کہتے تھے، یا مطلب ہم نے ڈرنچنگ پہلے نہیں کروائی، اور میں کہتا ہوں کہ ڈرنچنگ جو تھا 20,000 ایکڑ پہ ہوئی ہے اس ایریے میں، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں آپ تمام ذمہ داروں کا اس میں تعاون کے لیے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت تعاون کیا اور ہم نے 20,000 ایکڑ پہ ڈرنچنگ کروائی ہے۔ تو اسی طرح اب ہم نے یہ امیڈا فلڈ کروانا ہے، ساتھ اس کے وہ جس طرح پہلے بتا رہے تھے کہ کوئی سپرے کروانے ہیں ڈرون کے ذریعے۔ ایک اور بات اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں، بعد میں بھول نہ جاؤں، کہ دیکھیں آپ اگر راستے بنا کر سپرے کر سکتے ہیں تو ضرور آپ راستے بنا کے سپرے کریں، کیونکہ ڈرون سپرے سے 40-50 ہزار ایکڑ پہ سپرے کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی راستے بنا کے سپرے، لیکن یہ بارڈر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو راستے بنا کے وہ آپ سپرے کروائیں تو پھر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اچھا، میں جو اصل بات پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کراپ مینجمنٹ بہتر ہوگی نا تو رزلٹ تو بہتر ہوں گے ہی۔ اب جو پالیسی آئی ہے نا گورنمنٹ کی کہ یعنی کہ اس کا گورنمنٹ اس طرح اب گنے کا کوئی ریٹ اناؤنس نہیں کرتی، تو اب جس طرح گنے کا ریٹ بھی زمیندار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ وہ جتنا مرضی کرے اپنے گنے کا ریٹ لیں گے۔ اب ریٹ کس چیز پہ بنتا ہے؟ ریٹ بنتا ہے 2 چیزوں پہ، ایک چینی کے ریٹ پہ، ایک گنے کی کوالٹی پہ۔ جتنا گنا اچھا ہوگا اتنا ریٹ زیادہ ہوگا، جتنا چینی کا ریٹ زیادہ ہوگا اتنا گنے کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ اب چینی کا ریٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ میرے کنٹرول میں ہے، یہ مارکیٹ ہے چینی کی، لیکن 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایک ہے گنے کی پیداوار اور دوسرا ہے گنے کی صحت۔ جتنی گنے کی صحت اچھی ہوگی اتنا ریٹ زیادہ ملے گا، جتنا مطلب گنے کا وزن زیادہ ہوگا اتنا آؤٹ پٹ زیادہ ملے گا۔ تو اب آپ کہتے ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا میں اس میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر گنے کی ریکوری بہتر ہوتی ہے نا
تو ریٹ خود بہت بڑھ جاتا ہے، میں وہ ریٹ نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اس سیزن میں جو گزرا ہے شور کوٹ اور 18 ہزاری کا ریٹ پورے پنجاب سے سب سے کم ریٹ تھا، پورے پنجاب سے 18 ہزاری کا ریٹ ہم سے بھی کم تھا، مطلب وہ جو لوکل ایریا میں ریٹ ملا ہے میرے خیال میں وہ ایٹ اباؤٹ 400 ہوگا، اور ہمارے ذمہ دار کو جو ریٹ ملا ہے آن این ایوریج 420 روپے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہی ریٹ حالانکہ کمالیہ میں شروع میں انہوں نے بہت سستا گنا دیا، لیکن کوالٹی کین کو وہاں ہم سے زیادہ ریٹ ملا ہے، کوالٹی کین کو انہوں نے اگر کم ریٹ دیا ہے تو وہ 59 کو دیا۔ اسی طرح کوٹ تو جو بھی علاقہ لے لے اس میں لوکل جو ایریا کی مل تھی جو بھی اس کا ریٹ تھا نا آن این ایوریج گروور کو زیادہ ریٹ ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سب سے کم ریکوری، یہ میری بہت بڑی ناکامی ہے، میں اپنی ناکامی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ سب سے کم ریکوری یا 18 ہزاری کی تھی یا شور کوٹ کی تھی، اسی وجہ سے ہمارا ریٹ بھی کم رہا۔ صاحب ذرا جب کسی نے گنا لینا ہے تو اس میں سے چینی نکالنی ہوتی ہے، جب آپ کا گنا، اور آپ کو پتہ ہے سارے لوگ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس طرح جو ہمارے گنے کی حالت تھی، میرے خیال میں جو بورر تھا نا وہ ہر دوسرے گنے میں بورر تھا۔ سارے لوگ ٹرالیاں لے کے مل میں بھی آتے ہیں، لوڈ گنا بھی دیکھا ہوگا، تو جب گنے کی یہ حالت تھی کہ 50 to 60% ڈیمیج پرسنٹیج تھی، یعنی کہ جو گنے کی ٹوٹیاں تھیں وہ 50 سے 60% تک ان کو کان تھا، کیڑا لگا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے گنے سے ریکوری جب نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے پھر ریٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا اصل کام کیا ہے؟ دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک ہے کہ گنے کی اوسط پیداوار بڑھانا، اور دوسرا گنے کی صحت بہتر۔ ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش میں اگر آپ کا تعاون نہ ہو، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا کچھ اپنے اینڈ پہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے محدود وسائل میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کہیں تک نہ پہنچ سکیں تو یہ اکٹھ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو انڈیویجولی نہیں مل سکتے، فردن نہیں مل سکتے، تو ہمارا یہ پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے۔ بس میری یہی گزارش تھی، اگر میں سمجھا سکا ہوں، اگر نہیں سمجھا سکا، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو؟